بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب کے بیانات کے لیے حذیفہ وسطانوی افشل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ. کہ امت کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، اس لیے کہ اس امت کے تمام مسائل کا حل یہ کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی ہے. جب تک کہ امت کا ہر فرد، چاہے بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، تمام کے تمام اللہ کی کتاب کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے ہیں، وہاں تک کہ ہماری ترقی کی راہیں ہموار نہیں ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، اسی کتاب نے دنیا میں انقلاب خیر برپا کیا. 23 سال کے مختصر سے عرصے میں دنیا میں ہر میدان میں انقلاب خیر کی اگر کوئی معجزانہ حیثیت اگر کسی نے پیش کی ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب ہے. قرآن کریم یہ کوئی ایسی عام کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، خالق اور مالک کا کلام ہے، جس نے انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ اس طرح سے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو بھی راضی کر سکے اور پروفیشنل انداز میں سسٹم کے ساتھ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بہترین انداز میں اپنی زندگی کو کیسے گزارے، ان تمام کے تمام تفصیلات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کیا. مگر افسوس ہے اس امت پر جس امت کو اتنا عظیم تحفہ اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا گیا، امت نے اسے پڑھنا چھوڑ دیا، امت نے اسے سمجھنا چھوڑ دیا، امت نے اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا اور امت نے اس کے پیغام کو انسانیت تک پہنچانا چھوڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ابتدائی دور میں مکہ مکرمہ میں اللہ کی کتاب اس کی طرف کفار مکہ جیسا متوجہ ہونا چاہیے ایسا متوجہ نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ اللہ یہ میری قوم جس نے تیری کتاب کو چھوڑ رکھا ہے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتی. وہ کفار تھے، وہ مشرکین تھے. اگر ان کی شکایت کی تو ٹھیک ہے، کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، لیکن ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر، اپنے آپ کو مومن جتلا کر، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار کہہ کر بھی اللہ کی کتاب کو اس طرح سے چھوڑ دیا ہے گویا ایسا محسوس ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے اور کہہ رہے ہیں ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ میری قوم نے کتاب کو چھوڑ رکھا ہے. اسی کتاب سے حضرات صحابہ کی زندگیوں میں انقلاب آئے. اسی لیے حضرات صحابہ فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ ہم نے ایمان کو سیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ کر، اور اس کے بعد قرآن کو سیکھا اور اس قرآن نے ہماری زندگی میں انقلاب برپا کر دیا. مگر وہ کتاب آج ہمارے اوپر اثر نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذہن و دماغ پر دنیا غالب آ چکی ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ جو یورپ دنیا میں پچھلے 350 سال سے ظلم و ستم ڈھا رہا تھا، اس یورپ میں اللہ کی کتاب کو پڑھ کر کثرت سے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اتنی تیزی سے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں کہ خود وہاں کے رہنے والوں کو یہ خدشہ ہونے لگا ہے اور وہ یہ خدشہ محسوس کرنے لگے ہیں کہ اگلے 20-25 سال کے بعد اسلام یورپ کا سب سے بڑا مذہب ہوگا. مولانا حذیفہ وسطانوی صاحب کے بیانات کے لیے حذیفہ وسطانوی افشل کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.